السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 344واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل مجھے بھوپال کے اجتماع میں حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے پرانوں کی مجلس میں جو بات کی اس کا ایک کلپ سننے کے لیے ملا۔ میں نے اسے پورے دھیان و توجہ سے تقریباً 2 مرتبہ سنا تو مجھے یاد آیا کہ یہ وہ تمام باتیں جو اس میں بتائی گئی ہے، یہ تو وہی باتیں ہیں جو حضرت جی ہمیشہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ حضرت جی کا سیم ایسا ہی بیان میں نے مالیگاؤں کے اجتماع میں سنا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے، آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہمارے پورے مہاراشٹر کا اجتماع تھا مالیگاؤں کے اندر، اور وہ اجتماع اتنا کامیاب تھا اور وہاں پہ اتنے لوگ پہنچے تھے۔ 98 میں بامبے میں باندرا میں جو اجتماع ہوا تھا، مجھے لگتا اس کے بعد اگر کسی اجتماع میں اتنا زیادہ مجمع تھا جو میں نے دیکھا، وہ مالیگاؤں کے اجتماع میں تھا۔ اتنی کثرت سے لوگ وہاں پہ پہنچے تھے، اور ہم لوگوں کو جب پتہ چلا کہ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد میں حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پرانوں میں بات کرنے والے ہیں، تو میں اور میرے چند ساتھی ہم لوگ تہجد سے ہی پرانوں کے پنڈال میں پہنچ گئے تاکہ جگہ وہاں پہ اطمینان بخش مل سکے، اور بالکل تخت کے سامنے اگر جگہ ملیں گی تو حضرت جی کی زیارت بھی ہوں گی، بات بھی دھیان توجہ سے سن سکیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہوا بھی ویسا ہی۔ الحمدللہ ہم لوگوں کو بالکل تخت کے سامنے جگہ ملی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت جی تشریف لائے، اور وہ منظر آج تک میری آنکھوں میں ہے۔ حضرت جی جو ہے سردی کے شدت کی وجہ سے چادر اوڑھے ہوئے تھے کتھے کلر کی، اور اس کے بعد میں حضرت جی نے اپنا بیان شروع کیا۔ یہ تمام باتیں جو کل کی میں نے سنا ہوں، یہ اور وہ باتیں بالکل اس مجمع میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ دیکھو ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ایک محنت ہے، یہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے، یہ کسی تحریک کا نام نہیں ہے، یہ کسی ہمارے اپنے الگ سے پیدا کیے ہوئے مسلک کا نام نہیں ہے۔ ہمارا کام لوگ جس لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کو اسی لائن میں رہتے ہوئے اس کام کے ساتھ میں جوڑنا ہے کہ بھائی آپ اگر دکاندار ہیں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، بھائی اگر آپ ملازم ہیں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ انجینئر ہیں آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جی نے فرمایا تھا آج ہمارے زمانے میں غلو کرنے والوں کا ایک طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جس نے لوگوں کو اس کام کا ایک ایسا ڈیفینیشن بتانا شروع کیا کہ بھائی تم جس لائن میں ہیں اگر تم کو اس کام میں آنا ہے تو اس کے لیے وہ لائن چھوڑنا پڑے گی، وہ چھوڑ کے یہاں پہ آنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے حضرت جی نے 3 مثالیں دی تھی، مجھے وہ مثالیں اچھی طرح سے یاد ہے، یہاں تک کہ وہ پورا بیان مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اگر کوئی مجھے کہے تو میں شروع سے آخر تک وہ پورا بیان سنا سکتا ہوں۔ اس میں حضرت جی نے جو 3 مثالیں دی، اس میں ایک مثال یہ دی تھی، بولے پڑوس کے ملک کا ایک کرکٹر وہ میرے پاس میں آیا اور آ کے یہ کہنے لگا، بولے حضرت جی میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دعوت کی مبارک محنت میں بھی لگا ہوا ہوں، لیکن میرے یہاں کے لوگ اور میرے یہاں کے ذمہ داران مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو دعوت کی محنت میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے اب یہ کرکٹ کھیلنا اور تیرا میدان میں اترنا یہ اپنا کام نہیں ہے، اس لیے تیرے کو پوری طرح سے کرکٹ چھوڑنا پڑے گا اور اس کام میں لگنا پڑے گا۔ تو مجھے یاد ہے اس کے بعد کا جملہ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے ایک دم جلال کے ساتھ فرمایا اور کہا، بولے اس کو کس نے کہا کہ تو اپنی لائن چھوڑ کر دعوت کے کام میں پوری طرح سے لگ جا؟ میں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی بالکل اپنی لائن مت چھوڑنا، تو کرکٹ کی جو لائن میں لگا ہوا ہے اپنا کام کرتے ہوئے تو دعوت کا کام کر، اس لیے کہ تیرا دعوت کے محنت کے ساتھ میں میدان پہ اترنا بھی لوگوں کو دعوت کی محنت سے جوڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور آپ تمام لوگ سمجھ گئے ہوں گے حضرت جی کا یہ اشارہ تھا سعید انور کی طرف، کیونکہ اس زمانے میں سعید انور وہ پہلے کرکٹر تھے جو دعوت کی مبارک محنت میں لگ کر دعوت کے حلیے کے ساتھ میں وہ نورانی چہرے کے ساتھ میں اسٹیڈیم میں اترنے والے بنے، اور دیکھو انہی کی محنت کی برکت ہوئی،
اس کے بعد انضمام، مشتاق احمد، ثقلین مشتاق، محمد یوسف اور تقریباً آدھے سے زیادہ ٹیم جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کی ٹیم بن گئی۔ ہمارے بڑوں کی نظر بھی بڑی ہوتی ہے۔ دوسری مثال حضرت جی نے یہ دی، بولے لوگوں نے ایسا ایک نظریہ بنا دیا لوگوں کا کہ لوگوں کی جو محنتیں، جو لائنیں ہیں، ان سے پوری طرح سے چھڑا کے اس کام میں لگانا۔ دوسری مثال آپ نے دی، بولے تمہارے مہاراشٹرا کا ایک مفتی صاحب وہ سال لگا کے میرے پاس میں آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ حضرت میں اللہ کے راستے میں سال لگا کر آیا ہوں، ہمارے علاقے کے لوگوں سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب اب آپ سال لگا کے آئے ہو، اپنے آپ کو پوری طرح سے تم دعوت کی محنت کے لیے فارغ کر دو۔ تو بولے میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی میرا ارادہ یہ ہے کہ کسی مدرسے میں تدریس اختیار کروں اور اس کے ساتھ یہ کام کروں۔ تو ان لوگوں نے ان مفتی صاحب سے کہا، بولے مفتی صاحب یہ مدرسہ، یہ مکتب، یہ مسجد، یہ اپنی لائنیں نہیں ہیں، اپنا تو صرف ایک ہی کام ہے، بولے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب نے یہ جملہ فرمانے کے بعد پھر کہا، بولے بھائی یہ کس نے کہہ دیا، یہ کون غلط فہمیاں امت کے اندر پھیلا رہا ہے کہ مدرسہ ہمارا کام نہیں ہے، مکتب ہمارا کام نہیں ہے؟ ارے ہمارا اصلی کام تو وہی ہے۔ بولے پھر میں نے ان مفتی صاحب سے کہا کبھی بھی مدرسے کو مت چھوڑنا، کبھی بھی مکتب کو مت چھوڑنا، کبھی بھی امامت کو مت چھوڑنا۔ میں تم سے یہی کہوں گا کہ کسی مدرسے میں تدریس اختیار کرو اور اس کے ساتھ دعوت کی محنت کرو، یا کسی مسجد میں امامت اختیار کرو اور اس کے ساتھ دعوت کی محنت کرو۔ علماء کا اصل کام تو یہی ہے۔ اگر تم یہ دونوں لائنیں چھوڑ کر تجارت میں لگ کر اور پھر دعوت کی محنت میں لگو گے تو میں تم کو اس سے روکوں گا، منع کروں گا میں اس سے۔ مجھے یہ جملہ یاد ہے آج تک، اور وہ بیانات بھی الحمدللہ حضرت کے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت نے کہا، بولے پھر تمہارے مہاراشٹرا کے ہی ایک سیاسی آدمی وہ نظام الدین تک آئے میرے پاس مشورہ لینے کے لیے، اور وہ صاحب بولے پہلے سیاست میں تھے، پھر ان کے 3 دن لگے، پھر چلا لگا، اب سب لگنے کے بعد ماشاءاللہ دائی بن گئے۔ لیکن دائی بننے کے بعد میں پھر کچھ لوگوں نے ان سے کہا، بولے بھائی اب آپ کی جو پالیٹکس کی لائن ہے اس کو پوری طرح سے آپ کو چھوڑ دینا پڑے گا، اس لیے کہ اب آپ دعوت کی لائن میں لگ چکے ہو۔ دعوت کا کام الگ ہے اور پالیٹکس کا کام الگ ہے، آپ اس کو کرتے ہوئے اسے نہیں کر سکتے۔ تو بولے وہ بیچارہ میرے پاس آیا مشورے کے لیے اور کہا کہ حضرت جی ہمارے یہاں کے لوگ تو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ دعوت کا کام کروں یا پھر اپنا جو پالیٹکس کا کام تھا پہلے وہ کرتے ہوئے یہ کروں؟ تو بولے میں نے اس سے کہا کہ بھائی وہ بیچارے جو تجھے یہ بتا رہے ہیں کہ دعوت الگ چیز ہے اور جو تیرا پرانا کام تھا وہ الگ، ان کو بیچاروں کو خود آج تک دعوت سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمارا کام لوگوں کو ان کی لائنوں سے چھڑا کے اس کام میں لگانے کا نہیں ہے۔ آپ جو کام پہلے کرتے تھے وہ بھی کرتے رہو دعوت کی محنت کے ساتھ ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی روک ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمارے بڑوں کا، ہمارے بزرگوں کا پہلے سے یہی نظریہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ مدرسے کو، مکتب کو سر آنکھوں پہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے، مگر اب چونکہ جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ان کے بعد تابعین کے زمانے میں، بزرگان دین کے زمانے میں، ہر زمانے میں حق ہونے کی یہ علامت اور نشانی رہی ہے کہ جہاں آپ کے ہزاروں موافقین ہو وہیں پہ سینکڑوں مخالفین بھی ہو۔ اگر مخالفین نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے حق ہونے کی علامت اور نشانی کیا باقی رہے گی؟ ایسے ہی ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے کہ جہاں پہ حضرت جی کی بات کو قبول کرنے والے، ماننے والے، سر آنکھوں پہ رکھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، انہی میں بیچارے کچھ ہمارے نادان بھائی بھی ہے جو اپنی طرف سے غلط فہمیاں پیدا کرنے میں، پھیلانے میں، اور پرانی جو بیانوں کی کلیپیں ہے اس کو نکال کے نئے ناموں سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے بھی ہے۔ پتہ نہیں ان کو کیا مل رہا ہے۔ میں بچپن میں کتاب میں پڑھا کرتا تھا، میں نے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس میں پڑھا تھا کہ خوارج نے دین کو ایسا نقصان پہنچایا، ویسا نقصان پہنچایا،
حالانکہ وہ خود بھی تہجد گزار ہوتے تھے، نمازی ہوتے تھے، دیندار ہوتے تھے. تو میں سوچا کرتا تھا کہ یار یہ لوگوں کو دین کو نقصان پہنچانے سے کیا ملا ہوگا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زندگی میں بھی ایسے لوگوں کا دیدار کرا دے گا اور ایسے لوگوں کو دکھا دے گا کہ جو یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کرنے والوں کے راستے میں روڑے ڈالنے والے، امت میں انتشار پیدا کرنے والے، امت کے اندر گمراہیاں پھیلانے والے، امت کو اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے بدظن کرنے والے اپنے زندگی میں ہی دیکھنے میں ملیں گے، اور آج ہم کو وہ دیکھنے مل رہے ہیں. پوری امت مسلمہ کو میں یہی میسج دوں گا، میرے محترم بزرگوں، دوستو، پوری دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، خصوصاً مسلمانوں اور امت مسلمہ کے لیے بھی. ایسے حالات میں یکسوئی کے ساتھ یہ جو فتنے ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اپنے کام میں لگے رہے، اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے تعلق کو قائم رکھے، اور جس محنت میں اللہ نے ہم کو جوڑا ہے ہم اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے بغیر اختلافات والی باتوں اور چیزوں میں پڑے کے کرتے رہے. اللہ دونوں جہاں میں ہم کو کامیاب کرے گا، اور جو کر رہے ہیں محنتوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں کی سرخروئی عطا فرمائیں گا. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.